بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو ایک عیسائی لڑکی اور مسلمان لڑکے کا عجیب داستان سنائیں گے کہ مسلمان لڑکے نے عیسائی لڑکی سے شادی کیوں کی، اور شادی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ عیسائی لڑکے نے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@numan سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ معزز ناظرین، امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا، اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ بالکل ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ بالآخر لوگ تک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی اداسی بھی نکلنے لگ گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑے مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن رکھا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنی گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن مجید نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب،
کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کتاب تمنا دل صفحہ 65 پر بھی ذکر ہے، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی زیدہ مجدہم کی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات جلد نمبر 1 صفحہ 40 پر بھی ذکر ہے۔ ایسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@numan۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔